کینیڈا سے ایک دوست کا سوال ہے کہ پچھلے دنوں ہماری جماعت میں انٹرفیتھ میوزیم ہوا جس میں غیر مسلم کینیڈین نے بھی شرکت کی، لیکن عورتوں کا اس وقت الگ ہال میں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا. تو ایک کینیڈین نے سوال کیا کہ عورتوں کو الگ کیوں بٹھایا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ جواب کیا دیا گیا؟ انہوں نے کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ جو جواب دیے جاتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ عورتوں نے بچوں کو دودھ وغیرہ پلانا ہوتا ہے، اس طرح مردوں میں بیٹھ کر وہ آزادی سے ایسا نہیں کر سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ پردہ کرتی ہیں اس لیے الگ حال میں بیٹھ کر بٹھایا جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اسلام کی روشنی میں اس کا جواب یہ جو جواب دیا ہے جس نے بھی، اس نے اسلام کی روشنی میں جواب دیا ہے اور حقیقت کی روشنی میں جواب دیا ہے. اس سوال کا جواب میں بھی بارہا پہلے دے چکا ہوں. اس میں اضافہ اس بات کو کر لیں کہ کیوں ان کو شوق ہے کہ عورتوں کو مردوں کے حال میں ضرور بٹھایا جائے. مردوں کو کیوں شوق ہے؟ اس لیے کہ ان کی عادتیں بکھر چکی ہیں اور اپنے اصل مسلک سے ہٹ کر دائیں بائیں دیکھ کر اپنی غلط خواہشات کو تسکین دینے کا ایک ایسا رواج پڑ گیا ہے کہ جب عورت مجلس میں نہ ہو تو اپنے آپ کو خالی اور ویران پاتے ہیں. حالانکہ مذہبی مجالس خصوصیت کے ساتھ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ تمام تر توجہات مضامین کی طرف ہوں، نہ کہ دائیں بائیں بکھرے ہوئے خدا تعالیٰ کی تخلیق جمال کی طرف نظریں پھیل جائیں لیکن خدا تک نہ پہنچیں، جمال پہ ہی محدود ہو جائیں. یہ طریق جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس کو اگر ہم توڑ رہے ہیں اور بند کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے سوائے اس کے کہ نفسانی جو ان کی عادات ہیں ان میں رکھنا ڈالا جا رہا ہے، ان کو بند کیا جا رہا ہے. کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. اگر مرد اگر الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں الگ بیٹھی ہیں تو ان میں حقوق کا کیا سوال ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں جب آپس میں اکٹھی بیٹھتی ہیں زیادہ بے تکلفی سے بیٹھتی ہیں، اور چونکہ مردوں کی مجلس میں عورتیں جب آتی ہیں تو ان کے اندر ایک قسم کا اعصابی تناؤ بھی پایا جاتا ہے. ان کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بن سور کے نکلیں، بن سور کے وہاں پہنچیں، اور ان کو بھی ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہم کیسے بیٹھی ہیں اور ہمیں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں. یہ ایک گہرا نفسیاتی نقطہ ہے جو روزمرہ کی ہماری زندگی میں انسان اگر چاہے تو دیکھ سکتا ہے، ہر وقت دکھائی دیتا ہے. عورتیں گھروں میں بے تکلف بیٹھی رہتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، سرخی پاؤڈر کی، بال بھی بکھرے ہوں تو کوئی حرج نہیں، میاں ہیں بچے ہیں، کوئی اس میں ان کے لیے کوئی آر نہیں ہے. اور ان کو کہو کہ چلو آؤ ذرا باہر بازار تک چلتے ہیں تو بازار میں شاپنگ ہی کرنی ہے نا. انہوں نے پردہ دار بھی ہے تبھی بھی وہ کچھ نہ کچھ سرخی پاؤڈر لگا لیتی ہیں اور صرف جلدی سے کہنا میں جلدی ابھی تیار ہو کے آتی ہوں. کیوں تیار ہوتی ہیں آخر؟ اس لیے کہ سب کانشیس میں، ان کے لاشعور میں یہ بات جاگزین ہے کہ ہم نے نکلنا ہے تو ہمیں اچھی لگے. تو جب یہ مجلسوں میں بیٹھتی ہیں تو اس وقت بھی ایک اندرونی آنکھ ہے جو ان کو ہر وقت اندر کی سے بتا رہی ہے کہ تم کیسی لگ رہی ہو، اس طرح نہ بیٹھو کہ تمہارے بیٹھنے کا انداز لوگوں کو برا لگ رہا ہو. تو ایک سیلف کانشیسنیس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ایک اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کا شعور. یہ ان کو اللہ ماشاء اللہ تمام دوسری توجہات کے لیے خالص اور الگ نہیں ہونے دیتا. لیکن جب عورتیں میں بیٹھی ہوں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور تمام تر توجہ مضامین کی طرف رہتی ہے یا پھر باتوں کی طرف جو بعض دفعہ کرتی ہیں بعض دفعہ نہیں کرتی. جو اکثر مہذب باشعور عورتیں ہیں وہ ایسی مجالس میں جو سنجیدہ مذہبی مجالس ہیں ان میں باتیں نہیں کرتی، لیکن بعض کر بھی لیتی ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. بات میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ عورتوں کا الگ انتظام کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ان کی توجہات کو ایک مرکز پہ جمع کرنے میں ممد ہوتا ہے، اور کوئی ان کا نقصان نہیں،
کوئی اس میں برابری عدم برابری کا کوئی سوال ہی باقی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک اچھا انتظام ہے کہ عمدگی سے چلتا ہے، اس پہ اعتراض کیا ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم کسی خاتون کو جو مردوں میں آ کے بیٹھنا چاہے روکتے نہیں ہیں. جماعت احمدیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہم نے ایک سہولت پیدا کر دی ہے خواتین کے لیے. اگر وہ چاہتی ہیں کہ خواتین کے ماحول میں بے تکلفی سے بیٹھیں، مردوں کے ماحول میں بے تکلفی سے بیٹھیں، ایک دوسرے کی طرف توجہ مبذول نہ ہو بلکہ اصل مقصد کی طرف توجہ مبذول رہے، تو بہت اچھا انتظام ہے، فائدہ اٹھاؤ. اور اگر چاہتی ہو کہ مردوں میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر مرضی ہے، آ جاؤ بے شک. ہم مردوں کا بھی فرض ہے کہ اپنی نگاہوں کو سنبھالیں اور ذمہ داریاں ادا کریں، وہ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کینیڈا میں ہی جہاں سے سوال، کینیڈا سے سوال آیا نا، جی کینیڈا سے. کینیڈا کی مجلس سے سوال جواب میں ایک میاں نے اپنی بیوی کی طرف سے یہ سوال کیا تھا اور وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں ایک طرف. تو جب میں نے جواب دیا تو اگلی مجلس میں صرف میاں نظر آئے، بیوی نظر نہیں آئی. تو پتہ کیا تو خواتین میں نیچے بیٹھی ہوئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے اس جواب سے جو میں نے تفصیلاً دیا تھا وہ مطمئن ہو گئی تھیں اور انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ آئندہ ہماری مجالس میں وہ خواتین میں بیٹھا کریں اور ان کے میاں مردوں میں بیٹھا کریں، اور اس سے وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ٹھیک ہے جی.